اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ ہود کا آغاز کریں گے۔ سورہ یونس اللہ کے فضل سے تائید سے کل ہماری مکمل ہوئی۔ سورہ ہود اور سورہ یونس کے مضامین باہم یکساں۔ کیا مضامین تھے سورہ یونس کے؟ اگر ہم رسالت آخرت توحید کو اکٹھا کر لیں تو ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے؟ دعوت ہے نا، تبلیغ ہے نا، دعوت ہے اسلام کی طرف۔ کم اینڈ امبریس اسلام، بی اے مسلم، دعوت۔ دوسری چیز کیا تھی؟ آخرت کا خوف دلانا، برے انجام سے آگاہ کرنا۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ وارننگ، تنبیہ۔ اور تیسری چیز موجودہ کرتوتوں کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ، کمپیریزنز تھے نا کہ تم یہ کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، پچھلی قوموں نے بھی کیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فہمائش، ڈپٹ، ڈانٹنا، کسی کے برے یا غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے اس کو سخت سست کہنا۔ تو پھر تین بنیادی موضوع بنتے ہیں: دعوت، فہمائش اور تنبیہ۔ ٹھیک ہے؟ انوائٹنگ ٹورڈز اسلام، ٹرائی ٹو ٹیچ دیم اباؤٹ دیئر بیڈ ڈیڈز اینڈ وارننگز۔ یہ تین مین ٹاپکس ہیں، باقی سب ان کے اندر آتے ہیں۔ جیسے دعوت کے اندر پھر توحید، رسالت، آخرت سب آیا، اور وارننگز کے اندر پچھلی قوموں کے قصے آئے۔ یہی تین موضوعات سورہ ہود کے ہیں: دعوت، فہمائش یا انذار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور وارننگ یعنی تنبیہ۔ یہی تین موضوعات سورہ ہود کے ہیں۔ ایک بڑا فرق جو ہود اور یونس میں ہے وہ یہ ہے، یونس میں دعوت بہت ڈیٹیلڈ رہی ہے نا، دلائل بہت آئے۔ کتنے دلائل آئے توحید پر، آخرت پر؟ یونس کے آغاز میں دلائل ہی دلائل تھے۔ آخری حصے میں جا کر، بالکل آخری حصے میں جہاں سے نوح اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع ہوا، وہاں سے جا کر وارننگ کا رویہ شدید ہوا۔ ورنہ آغاز میں بڑے ہلکے پھلکے پیار بھرے انداز میں دلائل چل رہے تھے، ہے نا؟ لیکن ہود میں دعوت کا موضوع مختصر ہے، دلائل بہت کم ہے، اور زور کس پر ہے؟ فہمائش پر، تنبیہ پر، وارننگ پر۔ یونس کا انداز محبت بھرا اور کافی حد تک ہلکا پھلکا ہے۔ جلال کا لہجہ استعمال نہیں کیا گیا، جمال کا لہجہ استعمال کیا گیا، استدلال کا لہجہ استعمال کیا گیا۔ اس کے برعکس ہود میں جلال سے بھرا ہوا لب و لہجہ ہے، انداز پر جلال ہے، اور استدلال کی بجائے واز ہے۔ ہدایت کی طرف بلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک دلیل اور ایک واز۔ دلیل یا استدلال عقل کو متاثر کرتا ہے، اور واز دل کو نرم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ واز جو ہے وہ دل کو نرم کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، واؤ اینڈ زوئے، واؤ اینڈ زوئے، واز، ایسے لیکچر کو، ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل پر اثر کرے اور دل نرم پڑے اور رونا آئے یا کم از کم رقت محسوس ہو۔ تو واز میں اور خطبے میں فرق ہوتا۔ خطبہ ضروری نہیں ہوتا، ہر خطبہ رلانے والا نہیں ہوتا نا، کوئی خطبہ پر کب کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے تبوک کے خطبے پڑھے ہم نے توبہ میں، جوش دلانے والے، جگا دینے والے، پر کب کرنے والے۔ پھر ہم نے یونس کے خطبات سنے، ذہن کو متاثر کرنے والے، عقل کی طرف مائل کرنے والے، غور و فکر اور تفکر پر آمادہ کرنے والے۔ اب آپ ایک نیا انداز دیکھیں گے۔ یہ انداز پچھلی صورتوں میں کہیں کہیں ایک آدھ آیت میں آیا ہے،
مستقل نہیں آیا. اب آپ اس سورہ میں ہود میں مستقل یہ انداز دیکھیں، جلال کا انداز، ہیبت طاری کرنے والا، روب ڈال دینے والا، دلوں کو ہلا دینے والا. کیونکہ ہر انسان کے متاثر ہونے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ صرف دلیل سے قائل ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ صرف جلال سے قائل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں رفتہ رفتہ سمجھایا جا سکتا ہے، گریجولی ہدایت کی طرف لایا جا سکتا ہے. تو ہر بندے کی فطرت اور مزاج کے مطابق قرآن میں مواد ہدایت موجود ہے. نارملی ہر انسان ہر طرح سے تھوڑا تھوڑا حصہ لیتا ہے، یعنی کوئی بھی 100% ایک فطرت پر نہیں ہوتا. ہدایت کے اعتبار سے تھوڑا سا روب و دبدبا، تھوڑا سا استدلال تاکہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، اور تھوڑا سا تدریج. ایک دم کا بوجھ کوئی بھی متحمل اس کا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی احکامات تدریجاً آئے، درجہ بدرجہ. بچوں کو ہم پڑھاتے نہیں ہیں، اسی طرح پڑھاتے ہیں. یعنی ماں جو انتہائی شفیق ہستی ہے، وہ بھی جب پڑھا رہی ہوتی ہے تو تھوڑا روب رکھتی ہے، بوقت ضرورت ایک دو لگا بھی دیتی ہے، اور سمجھایا جاتا ہے نا. یہ نہیں کہا جاتا خود ہی جا کر بیٹھ کے دیکھ لو، نہیں، سمجھایا جاتا ہے. نیا کانسیپٹ کلیئر کیا جاتا ہے، میتھس ہو سائنس ہو، کانسیپٹ سمجھایا جاتا ہے، الفاظ کے معنی بتانے پڑتے ہیں. اور پھر ایک دن میں کوئی کورس پورا کرا سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. تدریج ضروری ہے. تو یہ ساری ہی چیزیں ہر انسان ڈیمانڈ کرتا ہے. ہاں، کسی میں زیادہ استدلال کی طلب ہوتی ہے، کسی میں زیادہ جو ہے واز کی طلب ہوتی ہے. یہ پھر اپنی اپنی طبیعت پر منحصر ہوتا ہے. کسی کا صرف دل کریک ہونے کی بات، جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ہدایت کی قبولیت ان میں انتہا درجے کی تھی. حق کی قبولیت نا انتہا درجے کی تھی. ساری زندگی رہی، اسلام سے پہلے بھی جسے حق سمجھتے تھے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو بس وہ ایک ضرب پڑھنے کی ضرورت تھی جو انہیں حق اور باطل میں امتیاز سکھا دے. وہ ضرب پڑی اور پھر عمر فوری طور پر پلٹ گئے. اور آپ دیکھیے کہ جن آیتوں کو سن کر عمر نے فوری اظہار اسلام کیا، اسلام قبول کیا، وہ آیتیں شدید پرجلال آیتیں تھیں. تو ان کا مزاج ایسا تھا، جلال سے زیادہ جھکنے والا تھا. ٹھیک ہے. دوسری طرف خالد تھے، خوب غور و فکر کیا، خوب دلائل کو مد نظر رکھا، اور مسلسل دلائل پر غور و فکر کرتے رہے. 13 سال مکہ کے، 5 سال مدینہ کے. 6 سال میں حدیبیہ کے صلح کے بعد مسلمان ہوئے، 6 سال میں جا کر. تو تقریباً 18 سے 19 سال کے غور و فکر کے بعد دلائل سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے. تو ہر انسان کا مزاج ہوتا ہے، اور تدریج کی ضرورت تو سبھی کو ہے. لہٰذا مدینہ کے لوگ، انصار، ہمارے محسن، جنہوں نے اس وقت اسلام کو سپورٹ کیا جب کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، اور دنیا میں جب تک کوئی بندہ مسلمان رہے گا ان کا زیر احسان رہے گا، ان لوگوں نے اسلام کو فوری قبول کیا، لیکن احکامات ان پر تدریج کے ساتھ آئے. ایک دم سب کچھ لاگو نہیں کر دیا گیا، کیونکہ یکا یک کسی کو بھی چینج نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا آپ کوئی کورس کرتے ہیں، فوج میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو ایک دن میں تو سب کچھ نہیں ہوتا نا. وہ کورس کے سٹیپس ہوتے ہیں، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا. تو دین کی تربیت کے بھی سٹیپس ہوتے ہیں. بدقسمتی سے جس دن کوئی بچہ، بچی، عورت، مرد قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، ساری دنیا اس سے یہ توقع لگا بیٹھتی ہے کہ آج سے یہ صحابہ کرام والا ایٹیٹیوڈ دکھانا شروع کرتے ہیں. حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح ہر معاملے میں تدریج درکار ہے، قرآن کی تعلیم میں اور قرآن کے طالب علم کی تربیت میں بھی تدریج درکار ہے. اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا. وہ جو ہے نا الہی یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، وہ رات میں کچھ نہیں ہرا ہوتا. یہ ممکن نہیں. برسات میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ یکا یک پودے نکل آئے، وہ اندر پرورش عرصے سے ہو رہی ہوتی ہے، بس وہ پھوٹ نکلنے کا بہانہ چاہیے ہوتا. جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک دم ظاہر ہوا، ظاہر ایک دم ہوا، دل پر اثر بھی ایک دم ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا نا. آپ جانتے ہیں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی نیت سے آئے اور سورہ نجم کی کچھ آیتیں سنی اور سنتے ہی رہ گئے. وہ پہلی چوٹ تھی.
پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً قرآن سنتے رہے. پھر بہت زیادہ اثر اس وقت ہوا جب ان کی کزن لیلہ بنت خثمہ ہجرت کر گئی، اور ان کی ہجرت کے وقت عمر آئے رضی اللہ عنہ، وہ سامان پیک کر رہی تھی تو ان سے کہنے لگے لیلہ جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تم لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا، ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیا، اب ہم وہاں جائیں گے جہاں ہمارا اللہ ہمیں وسعت عطا کرے گا. تو عمر نے بڑے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، لیلہ بنت خثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بیان کرتی ہیں کہ عمر نے بڑے ہارے ہوئے شکست خوردہ لہجے میں کہا، اچھا جہاں جاؤ اللہ تمہیں خوش رکھے. تو انہیں اس بات کا بہت رنج ہوا کہ ان لوگوں کی وجہ سے ان کے خاندان کے، ان کی قوم کے کچھ لوگ در بدر ہو گئے. تو ان لوگوں کا جو اسلام کے لیے استقلال تھا، استقامت تھی، یہ عمر کے دل پر دوسری چوٹ تھی، کیونکہ عمر تو خود استقلال کا پہاڑ تھے نا. تو ان کے سامنے ان سے زیادہ مستقل مزاج جماعت تھی، وہ جو فزیکلی کمزور تھے، جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، جو عہدوں کے اعتبار سے کچھ نہیں تھے. لیکن اس ناتوانی کے باوجود، اور ناتوانی مالی بھی تھی، سیاسی بھی تھی، جسمانی بھی تھی، ہر اعتبار کی ناتوانی کے باوجود وہ اخلاقی اعتبار سے عمر سے بہتر نکل گئے، عمر سے زیادہ مستقل مزاج ثابت ہوئے. عمر کے لیے یہ ایک بڑی شکست تھی، اور شکست انسان کو اندر سے توڑتی. عمر ٹوٹ وہیں چکے تھے، بس اس ہار کو قبول کرنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا جو انہیں اپنی بہن کے گھر ملا. بہن کے ایک جملے نے کہ عمر تم جان سے مار دو تو مار دو، اسلام سے نہیں ہٹا سکتے. پھر وہی سوال سامنے کھڑا تھا. عمر مرد تھے، بھائی تھے، اور آپ سمجھ سکتی ہیں کہ عمر جیسے پرجلال بھائی سے ڈرتی ہوں گی نا بہن، جیسے ہمارے کوئی بھائی غصے والے ہوں تو ہم ڈرتے ہیں، شادیوں کے بعد بھی ڈرتے ہیں. تو فاطمہ بھی ڈرتی تھیں اپنے بھائی سے. تو وہ بہن بھائی کے سامنے کھڑی ہو کر صاف ان کی بات ماننے سے انکار کر رہی تھی. تو پھر وہی اخلاقی تبدیلی. کس نے اتنی جرت دے دی فاطمہ؟ کس نے اسے اتنا پرجوش بنا دیا؟ تو وہاں پر پھر کیونکہ عمر کو طاقت متاثر کرتی تھی، قوت متاثر کرتی تھی. وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ایک ناتواں عورت میں اتنی قوت پیدا کر دی، جو عمر جیسے جری مرد کے سامنے، جو رشتے میں بھائی ہے، کھڑے ہو کر صاف کہہ رہی ہیں کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے میری بات سے ہٹا نہیں سکتے. تو پھر عمر نے قوت کے اس سرچشمے کو جاننے کی کوشش کی. اور یہاں پر ایک اصول اور طے ہوتا ہے، سچائی میں قوت ہے. قوت سچ کو طے نہیں کرتی، سچائی قوت عطا کرتی. لہٰذا جب آپ سچے ہوتے ہیں، سچائی پر ہوتے ہیں، تو آپ کا استقلال پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط کرتا ہے آپ کو. اور یہ بارہا طے ہوا، بارہا طے ہوا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی تدریجاً سچ کو قبول کیا. وہ جو آخری واقعہ ہے وہ تو ایسے ہے جیسے آپ دیکھیں کہ انڈے میں بچہ بنتا رہتا، ایک دن میں تو نہیں بنتا، بس ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ چونچ مارتا اور باہر نکل آتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ ابھی ابھی بنا ہے، وہ پورے پروسیس سے بنا ہے. بالکل اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر ایمان کی کومپل اپنا سر نکال رہی تھی. وہ نظر اس وقت آئی جب وہ پھٹ کر ایک دم باہر نکل آئی. تو لہٰذا تدریج تو شرط ہے. ایمان کے طالبوں سے بھی، قرآن کے طالب علموں سے بھی تدریج ہی کی توقع رکھنی چاہیے. خود ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ خیر، تو سورہ ہود میں 3 موضوعات ہیں: دعوت، انذار یا فہمائش اور انذار ایک ہی معنی ہے، اور تنبیہ یعنی کہ وارننگ. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں دلائل کم ہے، استدلال کم ہے، اور پرجلال پرہیبت مثالیں زیادہ ہیں. پھر اس میں وارننگز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا، اور وارننگ کے لیے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے بلکہ قصے سنائے گئے. جیسے ہمیں بچپن میں کہانیاں سنائی جاتی تھی نا، پڑھائی بھی جاتی تھی، اتفاق میں برکت. تو کہانی سنا کر ایک لائن میں بتا دیا جاتا تھا اتفاق میں برکت. مورل یہ ہے، اخلاقی نتیجہ ہے نا. اسی طرح نا اتفاقی کی سزا، جھوٹ کی سزا، شیر آیا والی کہانی، اس طرح کی چیزیں کیوں بتائی جاتی تھی؟ لالچ بری بلا ہے تو وہ مرغی والی کہانی. کہ کہانیوں میں سبق ہوتا ہے، قصوں میں سبق ہوتا ہے، اور جو بات ہم 1000 جملوں میں کہتے ہیں وہ ایک قصہ ہم پر واضح کر دیتا. اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، کسی بہن بھائی کو پیش آمدہ قصے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ جو قصہ ہے، اس کو پیش آیا ہے، اس میں ہمارے لیے لیسن ہے. فار ایگزامپل،
یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ بڑی بہن کی شادی ہوتی ہے تو چھوٹی بہنیں اس کی شادی کے بعد پیش آنے والے مسائل سے بہت کچھ سیکھ لیتی ہیں بغیر کہے. جو مسائل بڑی بہن کو پیش آتے ہیں چھوٹی بچیوں کو پیش نہیں آتے. اسی طرح بڑے بھائی کی شادی ہوتی ہے اور بھابھی گھر میں آتی ہے تو جو مسائل گھر میں پیدا ہوتے ہیں چھوٹے بھائی ان سے بڑا کچھ سیکھ لیتے ہیں اور وہ پھر اپنی فیملی میں اپنی شادی شدہ زندگی میں وہ مسائل پیدا نہیں ہونے دیتے. یہ کیا ہے؟ دیکھ کر سیکھنا. تو ہم سن کر بھی سیکھتے ہیں. لہٰذا ہماری مائیں اپنے جو تجربات ہم سے شیئر کرتی ہیں ضروری نہیں وہ انٹینشنلی ہدایت کے لیے کر رہی ہوں, ویسے ہی اپنے کوئی بات کرتی ہیں کچھ بتاتی ہیں, ہم اس سے بھی سیکھتے ہیں کہ اچھا فرض کرو ہماری اماں ان پڑھ تھیں, ان پر مشکل وقت آیا, انہیں یہ مشقت کرنی پڑی تو ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم پر وقت آئے تو ہمیں آسانی وغیرہ وغیرہ. تو ہم سن کر بھی سیکھتے ہیں. تو ہمیشہ سے قصے جو ہیں وہ ہدایت کا ایک ذریعہ رہے ہیں. تو اللہ کریم نے بھی اس میں وارننگز کے لیے ڈائریکٹ لیکچر نہیں دیے کیونکہ وہ سم ٹائم بورنگ ہو جاتے ہیں, طبیعت پر گراں بھی گزرتے ہیں. تو اللہ نے اس کے لیے دلچسپ انداز اختیار کیا, دعوت فکر دیتے ہوئے, غور و فکر کے لیے بلاتے ہوئے قصے سنائے مختلف اقوام کے. اور آپ یہ دیکھیں گے, میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ قرآن میں اکثر لوگ کہتے ہیں وہی قصے دہرائے گئے ہیں. یہ ریپیٹیشن نہیں ہے بلکہ ایک قصے کے مختلف زاویے مختلف حصے بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے قوم موسیٰ کا ایک حصہ پڑھا ہے یونس میں, اب آپ جو اس میں ہود میں پڑھیں گے وہ ڈیفرنٹ ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم کا جو حصہ آیا ہے وہ دوسری جگہوں پر نہیں آیا. تو ایک ہی قصے کے مختلف حصے ہیں اور ان مختلف حصوں کے نتائج بھی مختلف ہیں. تو قرآن میں یہاں ہر قوم کے آخر زمانے کے حصے بیان ہوں گے کہ انبیاء کی تبلیغ کا زمانہ مکمل ہو گیا اور اب قوموں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا. کیونکہ وارننگ ہے نا, تو ان کے انجام سے وارننگ دی جا رہی تھی کفار مکہ کو. ہمارے لیے بھی وارننگ ہے, یاد رکھیے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں گے تو فلاح پائیں گے, اور نہیں تو جو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے. آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا. اللہ رب کریم کن کن طریقوں سے سزا دیتے ہیں, آفات کے ذریعے, مسکنت اور محتاجی کے ذریعے, اور دوسروں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے. 3 شکلیں ہیں نا. اب بتائیں کیا ہم مسکنت کا شکار نہیں؟ مسکنت کا معنی یاد ہے نا, ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. کیا ہے مسکنت؟ عاجز ہو جانا, لاچار ہو جانا, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. اور یہ سوچ اس وقت پوری مسلم امہ کی, چیدہ لوگوں کو نکال کر ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہمارے بس میں کچھ نہیں, یہ اللہ ہی کرے گا. یہ مسکنت ہے. آپ دیکھیے مکہ میں بیٹھے ہوئے 100-150 مسلمانوں کی یہ سوچ نہیں تھی, حالانکہ ان پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی, مگر وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھے. حبشہ چلے گئے, ہار نہیں مانی, گھر چھوڑ کر مدینہ چلے آئے. اچھا مدینہ میں 4-5 ہزار تھے مسلمان ٹوٹل, آغاز میں تو 2,500 تھے, بعد میں 4-5 ہزار ہو گئے 5 ہجری تک. ان 4-5 ہزار افراد نے, اور آغاز میں یاد رکھیں 2,500 سے 3,000 لوگ, بدر کے وقت 2,500 سے 3,000 کل پونجی تھی اسلام کی عرب میں. 200-400 لوگ حبشہ میں بیٹھے تھے. تو عرب میں جو ٹوٹل تعداد تھی 2,500 سے 3,000 تھی, مدینہ میں مجتمع تھی. ان 2-2,5 ہزار افراد نے پورے عرب سے اور پوری دنیا سے شکست نہیں مانی. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے, سب کچھ کرنے کو تیار. یہی بات مولانا مودودی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں بڑا لاٹ نہیں چاہیے, جس کو اسلام سے شکایت ہے وہ اسلام چھوڑنا چاہتے ہیں آج چھوڑ دیں. ہمیں صرف وہ لوگ چاہیے جو دل سے سوچ کر غور کر کے اسلام کو اپنے لیے لائحہ حیات کے طور پر چنتے ہیں. پھر وہ لوگ وہ تبدیلی لائیں گے جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے مسلمان لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ مسکنت سزا ہے. ذلت, ہم سے بڑھ کر ذلیل کون ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. مولویوں پر, عالموں پر, مسلمانوں پر لطیفے کون بناتا ہے؟ ہم بناتے ہیں.
ہم خود سب سے زیادہ دین والوں کا استہزاء اڑاتے ہیں. اچھا ایک دین والے کا مذاق اڑا, بے شک اس میں کوئی غلطی بھی ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ غلطیاں نہیں ہوتی, بہت ساروں میں بہت ساری غلطیاں ہیں. بدقسمتی کے ساتھ جو دینی عالم ہیں ان کا ایک بڑا حصہ ہے جس نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے. آئی ایگریڈ, ان کو آپ اپوز بھی کریں, میں اس بات کو بھی مانتی ہوں, لیکن سنجیدگی کے ساتھ, استدلال کے ساتھ. جب ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور تماشا بنتا ہے تو تماشا کس کا بنتا ہے؟ اس عالم کا نہیں, پورے مسلمانوں کا. اچھا سیاست دانوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں, طرح طرح کے گھٹیا مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا مسلمان ایک سیاست دان جو لیڈر ہے اس کا مذاق اڑتا ہے تو مذاق کس کا اڑتا ہے؟ پوری مسلمان قوم کا. بات یہ ہے آپ ان کی مخالفت کریں مگر تہذیب کے دائرے میں رہتے ہیں. بیداد کے بھی اصول ہوتے, ہم خود اپنے آپ کو ذلیل کریں. پھر انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کی اس وقت جو ریپوٹیشن ہے وہ آپ سب کو پتا ہے, بلکہ مجھ سے زیادہ پتا ہوگی, آپ میڈیا کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. کیا عزت ہے ہماری, اور ذلت کس کو کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ نے ہمارے اوپر دوسروں کو مسلط کر دیا. اللہ نے کر دیا, اللہ کا اصول ہے, اصل میں اللہ نے کر دیا, ایک سسٹم کی بات ہے. ورنہ ہم جب کمزور ہوئے تو دوسرے مسلط ہو گئے. جیسے ہی ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے گرمی کی وجہ سے, ٹھنڈی ہوا جگہ لینے کے لیے آ جاتی ہے, بھاری وزندار, اصول ہے. بالکل اسی طرح جب ایک قوم اپنی جگہ چھوڑتی ہے دوسرا جگہ لینے آ جاتا, اصول ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مظلومیت کی موت مرنا پڑے گا, اور مر رہے ہیں. یاد کریں بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی تھی, اللہ نے کیا بیان کیا تھا؟ ان کے بچوں کے لیے کیا سزا بیان کی؟ تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, یذبحون ابناکم, تمہارے بیٹوں کو قتل نہیں کرتے, یذبحون اذیتیں دے دے کر مارتے ہیں. پوری دنیا میں دیکھ لیں, گوانٹانامو بے ہو, ابو غریب جیل ہو, کشمیر ہو, بوسنیا ہو, فلسطین ہو, برما ہو, عراق ہو, یمن ہو, یذبحون کی تفسیر عملی دیکھ رہے ہیں ہم. صحابہ نے تو صرف سنی تھی, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اس سے گزر رہے ہیں. اور اب سے نہیں, کئی ڈیکیڈ سے, کئی دہائیوں سے. آپ جلیانوالہ باغ کی سٹوری پڑھیں وہی ظلم نظر آئے گا. آپ 1857 کا غدر پڑھیں وہی ظلم نظر آئے گا. آپ آج ورما کی کہانی پڑھیں وہی ظلم نظر آئے گا. آپ عراق کی جیلوں کا حال پڑھیں وہی ظلم نظر آئے گا. اگر آپ سیاسی حالات پر کہتے, اور اگر آپ مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تو وہی کمزوری نظر آئے گی جو 150-200 سال پہلے ہمارے اندر تھی, آج بھی ہے. اتنی ٹھوکریں کھا کر بھی ہم جاگے نہیں, وہی سوئے ہوئے لوگ. اور یہی سزا ہے کمزوری کی, یہی سزا ہے کمزوری کی. یذبحون, اذیتیں دے دے کر مارے جاؤ, اور یہی ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے میں فرسٹ ایئر میں تھی جب ہماری کالج کی لائبریری میں ایک نئی کتاب آئی, تصویریں بولتی ہیں. کشمیر پر تھی, اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا, تصاویر تھی. تصاویر کی صرف ایک ایک لائن میں ڈیٹیل لکھی تھی کہ فلاں دن فلاں بندہ شہید کیا گیا, فلاں دن فلاں کشمیری شہید کیا گیا. وہ تصویریں اس قدر ہولناک تھیں, لٹرلی اتنی ہولناک تھیں, میں آج تک نہ وہ تصویریں بھول سکی ہوں نہ ان کا وہ امپیکٹ بھول سکی ہوں جو مجھ پر آیا تھا. اور میں نے 2 دن کھانا نہیں کھایا تھا, یہ حقیقت ہے, میں مبالغہ نہیں کر رہی. ان تصویروں کا اس قدر برا امپیکٹ تھا, وہ لاشیں اس قدر شدید اذیت کی داستان بیان کر رہی تھی, حالانکہ ان کے ساتھ کوئی تفصیل نہیں تھی. اور سچ لکھا تھا لکھنے والے نے, تصویریں بولتی ہیں. اور آج جب پچھلے سال برما کا مسئلہ ہوا تو کیا حال تھا؟ یہی کچھ تھا نا. فرق صرف یہ ہے کہ برما کے مسائل کھل کر سامنے آ گئے اور باقی جگہوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. گوانٹانامو بے کے قیدیوں کا کیا حال تھا؟ آپ پڑھ نہیں سکتے, دیکھا تو کسی نے ہے ہی نہیں نا, ویژول ریکارڈ تو کسی نے رکھا ہی نہیں. آپ صرف دیکھ نہ تو دور کی بات ہے, سن نہیں پاتے, آپ تذکرے پڑھ نہیں پاتے.
مراد نام کے ایک صاحب جو ترک ہیں نسلاً، وہ پاکستان سے بدقسمتی سے پڑھنے آئے تھے، یہاں سے اٹھائے گئے اسی سلسلے میں. تو ان کی کتاب ہے When They Sold Me for $2,000. یعنی آپ اس کتاب کو پڑھ نہیں پاتے. تشدد کی جو داستانیں انہوں نے لکھی ہیں، آپ سے پڑھنا گوارا نہیں ہوتا، ان کے دل پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت ہے. اور یہ ہے ہم پر دوسروں کا مسلط ہونا. اور ذمہ دار کون ہے؟ ہم. کیونکہ اگر ہم کمزور ہوں گے تو دوسرے ہم پر مسلط ہو جائیں گے. یہی اللہ نے ہمیں اصول دیا. آپ نے سورہ توبہ میں پڑھا، اپنی قوت جمع کر کے رکھو اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو روب میں رکھنے کے لیے. کچھ دشمن ہیں جن سے تم جانتے ہو، آگاہ ہو، اور اکثر تو ایسے ہیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں. اور یہی فلسفی آج پولیٹیکل انٹیلیجنٹ جو لوگ ہیں، پولیٹیشنز جو ہیں، ماہرین سیاست جو ہیں، وہ پیش کرتے ہیں کیا؟ اف یو وانٹ پیس بی پریپیئر فار وار. اگرچہ یہ تھیری صحیح ہے، مگر ہمیں ان کا مرہون احسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اقبال کہتے ہیں نا، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کا احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا. تو سفال ہند تو خیر کیا، ہمارے لیے قرآن مکمل حکمت ہے، بشرطے کہ غور کریں. مجھے ایک بات بتائیے، ابھی ریسنٹلی جنگ چھڑی، لگ رہا تھا نا چھڑ جائے گی، میں نے بڑے اعتماد سے آپ کو کہا تھا نہیں چھڑے گی. خیر جنگ نہیں ہوئی. کیوں؟ جھڑپ ہو کے رہ جاتی ہے. کیوں؟ ہم نے ٹائم پر ایٹم بم بنایا نا، یا ظاہر کیا کہ بنا لیا. اگر ہم ایک ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو بھارت ایٹمی طاقت بننے کے بعد صبر کرتا؟ جو لوگ اٹھ کر یہ اعتراضات فرماتے ہیں نا کہ ہم ایٹمی طاقت بن گئے، دنیا کی 7ویں، لیکن حاصل کیا، حصول کیا ہوا؟ صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں. بے شک نہیں ہے، بے شک نہیں ہے. لیکن اپنا ملک تو ہے. آؤ اپنے جسم چندے اینٹ پتھر کی طرح، بے در و دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے. آزادی سے تو بیٹھے ہیں. مسائل ہیں، کچھ کی ذمہ دار حکومت ہے، کچھ کی ذمہ دار ہم ہیں، اکیلی حکومت نہیں. لیکن ان مسائل کے باوجود اپنا گھر، اپنا ملک، اپنا وطن، آزادی کا احساس بھارت والوں سے جا کر پوچھو ان پر کیا گزرتی ہے. باتیں ہیں ساری، اوپر کے ڈھکوسلے ہیں سارے. تو اس آزاد ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی آزادی کیوں برقرار رہی؟ صرف ایک وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بنا لیا. ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ، اسرائیل اور بھارت، یہ تکون، یہ مثلث ہمیں جینے دیتی؟ اس وقت اسلامی ممالک میں جو سب سے کھٹکتا ہوا روڑا ہے نا، وہ صرف پاکستان ہے، اور ہمیشہ رہا ہے. پاکستان اسلامی ممالک کی پٹی میں بھی اپنی مرکزی اہمیت رکھتا ہے، اور بر صغیر کے جغرافیائی اور سیاسی حالات میں بھی اپنی مرکزی اہمیت رکھتا ہے. بھارت کے دل کا اگر کوئی پھوڑا ہے نا تو وہ پاکستان، اور اسرائیل کی راہ کی بڑی رکاوٹ ہے نا تو پاکستان. پاکستان کی اہمیت کے مد نظر کئی ممالک اسرائیل کو ایک لیگل سٹیٹ ماننے کے لیے ووٹ نہیں کاسٹ کرتے، جن میں ایک اہم ملک چائنا ہے. تو اگر ہم ایک ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو آج ہم آزاد بھی نہ ہوتے. یہ جو جنگ چھیڑ کے کرنے کے ارمان لے کر رہ جاتے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک ہی حقیقت ہے، وی آر اسٹرانگ. ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ اصول انہیں بھی پتا ہے. تو پھر بات اللہ کی سچ ثابت ہوئی. اپنے ہتھیار تیار رکھو، اپنی قوت جمع رکھو اپنے دشمنوں پر روک ڈالنے کے لیے. ہم نے کون سے جا کر بم چلا دیے ہیں یا چلا دینے ہیں، لیکن چونکہ ہم ہتھیاروں سے لیس ہیں تو ہم محفوظ ہیں. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. تو ہمیں اپنی کمزوری سے نکلنا ہوگا. کمزوری کیوں آئی؟ اب پھر ایک دفعہ سوچیے. مسلمان جن کی تعداد 100-150 تھی مکہ میں،
باقی ہجرت کر گئے تھے نا، 500-600 لوگ مسلمان ہوئے، ان میں سے ہجرت کر گئے کچھ لوگ، کچھ مکہ میں رہے، کچھ قبیلوں سے آئے تھے وہ چلے گئے واپس اپنے اپنے قبیلوں کو. تو مکہ میں جنہوں نے اظہار اسلام کر رکھا تھا 100-150 لوگ تھے. اب یہ جو افراد تھے انہوں نے ہار نہیں مانی. ان کی قوت کیا تھی؟ اخلاقیات، اسلام کی لائی ہوئی وہ ذہنی تبدیلی، وہ انقلابی سوچ جو مسلمان کی اصل قوت ہے، مسلمان کا اصل سرمایہ ہے. ہم نے وہ گوا دیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اخلاق پوچھا گیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کیا کہا؟ وَقَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، بے شک ان کا اخلاق قرآن تھا. تو ہم نے قرآن کو نہیں اپنایا، قرآن کو رد کر دیا. ایک وہ تھے جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا. ایک ہم ہیں جو چوم چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں مگر اپنے اخلاق میں شامل کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہم بھی برابر کے انکاری ہیں. قرآن ضابطۂ حیات ہے، قانون کی کتاب ہے. یہ چومنے چاٹنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے. اگر آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے کیا کتاب ملتی ہے؟ ڈرائیونگ کے رولز کی، کہاں رکنا ہے، کہاں مڑنا ہے وغیرہ. آپ اس کو چوم چوم کے رکھیں اور سیکھیں نا، اور پہلے دن ہی آپ ٹریفک کا سگنل توڑ دیں، تو وہ آپ کو کیا سر پہ بٹھائے گا؟ ٹریفک کانسٹیبل چالان کرے گا نا، کہ چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. اور اگر آپ بار بار ایک ہی حرکت کریں گے تو کیا ہوگا؟ لائسنس کینسل ہو جائے گا. آپ لاکھ کہیں جی میں تو روز کتاب کو چومتی ہوں، دن میں اتنی دفعہ چومتی ہوں، اچھا ریڈنگ بھی کرتی ہوں. عدالت کہے گی بھئی تم جیسے بے وقوف کو تو بالکل ہی نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ تم تو پڑھتی بھی ہو پھر عمل نہیں کرتی، لہٰذا تم تو لائق ہی نہیں ہو اس کے کہ تمہیں جو ہے نا لائسنس دیا جائے. کتاب گھر میں رکھ کر بھی تم نے نہیں دیکھا اصولوں کو. تو ٹریفک کے ہلکے سے قوانین کے لیے تو یہ ہماری سوچ ہے، کلیئر ہے. اور زندگی گزارنے کے لیے جو بک ہمیں دی گئی، کوڈ بک دی گئی، اس کو ہم پڑھنے سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف اس بنا پر ہمیں درجات مل جائیں کہ جی ہم روز چومتے ہیں، ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہم کھول کھول کر دیکھتے ہیں. کون سا اس پر انعام ملے گا؟ بھئی کیوں ملے گا؟ عقل ہی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. تو ہم نے بھی جب قرآن کو نہیں اپنایا تو ہم نے قرآن کی تکذیب کی، قرآن کو جھٹلا دیا. اور اس کی سزا کفار مکہ کے لیے بھی وہی تھی اور ہمارے لیے بھی وہی، ذلت و مسکنت اور حرج، دوسروں کے ہاتھوں قتل ہونا، اور خانہ جنگی، آپس میں قتل ہونا، تفرقہ اندازی. ہم ان سب مسائل پہ گھرے ہوئے. اور رہ گئی آفات، تو چھوٹی سی آفت آتی ہے نا ہمارے لیے بڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ ذرائع نہیں. LDA کی بلڈنگ میں آگ لگی تھی 2 سال پہلے، لگی تھی نا، چھوٹا سا حادثہ تھا. ایک سٹیٹ کے لیے وہ ایک چھوٹا سا حادثہ تھا، بڑا کیوں بن گیا؟ کیوں بنا بڑا؟ کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جو ریسکیو کے لیے پراپر آئے. پورے لاہور کے لیے ریسکیو کے کتنے اہلکار ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں؟ یعنی 150 اس وقت انہوں نے ریسکیو والوں سے کوسچن اٹھایا تھا کہ آپ کیوں نہیں ٹائم پر پہنچے. انہوں نے کہا جی پورے لاہور کو کور کرنے کے لیے 150 کا سٹاف ہے ہمارے پاس، 25 گاڑیاں ہیں، ہم کہاں کہاں جائیں؟ اتنا بڑا تو لاہور ہے، شہر تو رہا ہی نہیں، یہ تو ضلع بن چکا ہے، ڈسٹرکٹ بننا چاہیے، اس کو ڈیوائیڈ ہونا چاہیے اس کو، اور مزید لاہور کے نام پر کنسٹرکشن بند ہو جانی چاہیے. مگر نہیں، ہم ہر چیز میں نکمے ہیں. لہٰذا ایک چھوٹی سی آگ ہولناک کیوں بنی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ذرائع نہیں تھے. اگر ہمارے پاس ذرائع ہوتے، فوری طور پر وہاں امدادی گاڑیاں پہنچتی، سیڑھیاں لگاتی، لوگوں کو اتارتی. لوگوں کو آپ نے دیکھا تھا بیچارے چھت سے چھلانگے لگا رہے تھے. اچھا حادثے زیادہ کیوں ہوئے؟ وہ بیچارے چھت سے چھلانگے لگا کر گرے تو مرا گئے بیچارے. یہی ہونا تھا، وہ کوئی سپر مین تھوڑی تھے. جا کر سیڑھیاں لگائی جاتی، ان کو اتار لیا جاتا سیفلی، کیونکہ آگ آہستہ آہستہ پھیلتی ہے. وہ کون سا کوئی لکڑی کا بنا ہوا کیبن تھا بھائی، یا کسی نے پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی تھی؟ سارے کہتے ہیں آگ لگوائی گئی تھی، لگوائی گئی ہوگی، مجھے نہیں اس بات کا پتا، لیکن بات یہ ہے کہ پیٹرول تو نہیں نہ چھڑکا ہوا تھا. آگ تو آہستہ آہستہ پھیلی. اتنا وقت ملا، لوگ اکٹھے ہوئے، اوپر کی منزلوں پر گئے، پھر جب کوئی رستہ نہیں ملا بیچاروں نے چھلانگیں لگائی. تو اتنا ٹائم تھا کہ اگر ہمارے پاس پروپر مینجمنٹ ہوتی تو گاڑیاں آتی، سیڑھیاں لگاتی، لوگوں کو اتار لیتی. جو ریکارڈ ضائع ہوا وہ تو ہوا، افراد تو نہ مرتے. ریکارڈ تو دوبارہ مرتب ہو سکتا ہے، مینٹین کیا جا سکتا ہے، افراد کہاں سے آئیں گے؟ ایسے ہی ہے نا. تو ہم لوگوں کو آفات اس لیے زیادہ متاثر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ان سے نمٹنے کا انتظام نہیں ہے.
سیلاب آتا ہے تو فوج ہے، زلزلہ آتا ہے تو فوج ہے، کیونکہ ادارہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی اور. سب کا برڈن فوج پہ ڈال دیتے ہیں، پھر اس پہ یہ بھی پٹتے ہیں کہ فوج اتنا جو ہے بجٹ کھا جاتی. ادارے بنائیں، فوج کا برڈن ریڈیوس کریں. اب دیکھیں جو نااہل لوگ ہوتے ہیں نا وہی ایسے ہوتے ہیں. ہم نااہل ہیں، ہم ہر معاملے میں نااہل ہیں. ہمارا رویہ پتہ ہے کیا ہے؟ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. اچھا گیس کا پائپ لیک کر رہا ہے، آپ بار بار گئے بھی نہیں، اچھا کوئی گل نہیں، دیکھ لیں گے. جس دن دھماکہ ہوتا ہے اس دن ہوش آتا ہے. ایسے ہی ہے نا رویہ، ایسے ہی ہے نا. اچھا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں خراب ہو رہی ہے، کوئی گل نہیں، دیکھ لیں گے. جس دن گرتی ہے اس دن ہوش آتا ہے. ہمارا مزاج ایسا ہو چکا. غیر ذمہ دار افراد، نکمے افراد، اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہمیں اپنا آرام عزیز ہے، سست اور کاہل. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والکسل. سستی سے پناہ مانگتا ہوں اللہ. تو جب میں پڑھتی تھی، یعنی آغاز میں یہ دعا جب مجھے پتا چلی، سیکھی میں نے، تو میں کہتی تھی سستی سے پناہ مانگی. اسی لیے مانگی سستی سے پناہ، بیماری ہے، پوری قوم کو ناکارہ کر دیتی ہے جیسے ہم ناکارہ ہوئے. تو ہمارے اپنے اعمال کے سبب سے، اور عمل ایک لفظوں میں کیا ہے؟ قرآن کو ترک کر دینا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرت عمر نے فلسطین میں جب آئے تھے تو کیا کہا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے؟ جب ابو عبیدہ نے کہا تھا کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیتے، یہاں کے سردار آپ کو ویلیو نہیں کریں گے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کاش ابو عبیدہ یہ بات مجھ سے کسی اور نے کہی ہوتی، کہ میں کسی اور نے کہی ہوتی تو پراپر آنسر تو دیتا. آپ اتنے معزز ہیں، کیونکہ ابو عبیدہ قدیم الاسلام ہے نا عمر سے، تو یعنی کہ میں آپ کو پراپر کچھ کہہ نہیں سکتا. تو لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر مزید یہ کہا کہ ابو عبیدہ، اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے عزت دی. آج جو بھی قرآن کے سوا کسی چیز میں عزت تلاش کرتا ہے وہ غلطی پر ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سچ کہا. ہم قرآن کو ترک کر کے جن راستوں پر ترقی اور عزت تلاش کر رہے ہیں، کچھ نہیں ملنے والا. جھک مار کر جہاں کے گدے ہیں وہی لوٹیں گے. تو ضرور جھک مارنی ہے، اپنا بوجھ اٹھاؤ تاکہ عزت پاؤ. تو ہم نے قرآن کو ترک کیا، اس وجہ سے ہم پر 3 طرح کی مصیبتیں جو ہر قوم پر آتی ہیں اللہ کے پیغام کو جھٹلانے کی صورت میں. آفات، اصل میں آفات تو زندگی کا حصہ ہے. جو ان کو مینج کر لیتے ہیں وہ ان سے آسانی سے گزر جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے یہاں سیلاب آیا تھا 2008 میں، بہت نقصان ہوا تھا. اس کے کچھ ماہ بعد ہی جاپان میں نیوکلیئر ری ایکٹر لیک کر گیا تھا اور اس نے بڑی تباہی مچائی تھی. بہت بڑی آفت تھی، لیکن جاپان نے سنبھال لیا. آرگنائزڈ لوگ ہیں. جس وقت وہ ایک چیز پلان کرتے ہیں، یہ امکان بھی رکھتے ہیں کہ اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے. تو جب یہ نقصان ہوگا تب ہم کیا کریں گے؟ سیفٹی جو میجرز ہیں ان کو وہ چیک کر کے رکھتے ہیں. ہماری طرح انتظار میں نہیں ہوتے. ہمارا حال یہ ہے، عمارت بناتے ہیں تو اس میں ہم آگ بجھانے کے آلات نصب کرتے ہیں کیونکہ قانون ہے، اور پھر ساری عمر ان آلات کو چیک ہی نہیں کرتے. تو جب کبھی آگ لگتی ہے وہ چلتے ہی نہیں ہیں. ہم ایسے نکمے لوگ، وہ ہماری طرح نہیں ہے. ہم ایک قدرتی سیلاب کو مینیج نہیں کر پائے، اور وہ ایک اتنی بڑی آفت جہاں نیوکلیئر ریز جو ہیں وہ لیک ہو رہی تھیں، اور یعنی اس میں بہت زیادہ تابکاری کے اثرات اور پریشانی، یہ وہ ان لوگوں نے دن رات ایک کر کے اسے مینیج کر لیا کیونکہ وہ پریپیئرڈ تھے. ان کو پتا تھا کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے. تو جب وہ انہوں نے سارا پلانٹ بنایا تھا اس وقت انہوں نے یہ سیفٹی میجرز بھی ساتھ تیار کی تھی اور ان کو چیک بھی کرتے رہتے تھے. لہٰذا جب وہ ان پر مسئلہ پڑا انہوں نے اسے مینیج بھی کر لیا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس تابکاری کے اثرات کی وجہ سے ان کا بھی ڈیم ٹوٹا تھا، وہاں بھی سیلاب آیا تھا، انہوں نے اسے بھی مینیج کیا. تو آفات بھی مصیبت بن جاتی ہیں ایسی قوموں کے لیے. پھر دوسری چیز ذلت و مسکنت، اور تیسری دوسری قوموں کا مسلط ہو جانا اور آپس کی بھی خانہ جنگی. حرج ہونا. حرج کیا ہے؟ قتل و غارت گری کی کثرت. ہم تب تک یہ جھیلیں گے جب تک ہم اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کر لیں گے، اور کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو انذار ہے، یہ جو فہمائش ہے، اور یہ جو تنبیہ یعنی وارننگ ہے، یہ صرف کفار مکہ کے لیے نہیں ہے. میں نے آغاز میں عرض کیا تھا قرآن کو تقسیم کر کے آپ نے نہیں پڑھنا. یہ آیتیں کفار کے لیے، یہ یہود کے لیے، یہ عیسائیوں کے لیے، یہ بت پرستوں کے لیے، اور یہ ہمارے لیے.
نہیں، قرآن سارا سب کے لیے ہے. اگر ہم قرآن پر چلیں گے تو بشارتیں ہمارے لیے، اگر ہم قرآن کو ترک کر دیں گے تو پھر سارے وارننگز بھی ہمارے لیے. تو ہمیں اپنے آج کے حال کے مطابق یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہمیں کیا بتا رہے. ٹھیک ہے.